دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں نبی اور صدیق کا تاریخی سفر۔ کفار مکہ نے جب مسلمانوں پر ظلم ڈھانے شروع کیے اور مجبور ہو کر انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے بھی رسول اللہ سے اجازت چاہی اور حبشہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ مقام برق الغماد میں پہنچے تو قارہ کے سردار ابن الدغنہ سے ملاقات ہوئی۔ ابن الدغنہ نے پوچھا، ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا، مکہ والوں نے جلا وطن کر دیا ہے، کسی دوسرے ملک جا رہا ہوں جہاں آزادی کے ساتھ اپنے خدا کی عبادت کر سکوں۔ ابن الدغنہ نے کہا، ابو بکر تم جیسے آدمی کو جلا وطن نہیں کیا جا سکتا، تم مفلسوں کی امداد کرتے ہو، مصیبت زدوں کے کام آتے ہو، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہو، میں تمہیں اپنی ذمہ داری پر واپس لے چلوں گا۔ حضرت ابو بکر واپس چلے آئے اور ابن الدغنہ نے اعلان کر دیا کہ ابو بکر میری پناہ میں ہیں، انہیں کوئی نہ ستائے۔ کافروں نے کہا، ہم ابو بکر سے کچھ نہ کہیں گے مگر ان سے یہ کہہ دو کہ وہ خاموشی کے ساتھ عبادت کر لیا کریں۔ کچھ دن تک تو حضرت ابو بکر نے اس شرط پر عمل کیا مگر پھر ان کی آزاد طبیعت اعلان حق پر اس پابندی کو گوارا نہ کر سکی، چنانچہ انہوں نے کھلم کھلا تبلیغ فرائض ادا کرنا شروع کر دی۔ جب ابن الدغنہ نے شکایت کی تو صاف کہہ دیا کہ مجھے تمہاری پناہ کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے اللہ کی پناہ کافی ہے۔ جب مکہ کے کافروں نے اسلام کی روشنی کو قبول کرنے سے انکار ہی نہیں کیا بلکہ اس روشنی کو بجھانے کا پکا ارادہ کر لیا تو رسول اللہ نے خدائی ارشاد کے مطابق مدینہ منورہ کا عزم فرمایا۔ دوپہر کے وقت چلچلاتی دھوپ میں آپ نے اپنے رفیق و نمک خوار کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اپنے اس ارادہ کا اظہار فرمایا تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا مجھے بھی ساتھ چلنے کی اجازت ہے؟ حضور نے فرمایا، ہاں تیار ہو جاؤ۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے 80 دن کی تمنا میں پہلے ہی سے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی ہیں۔ اس تاریخی سفر کا تمام انتظام حضرت ابو بکر کے گھر ہوا۔ حضرت عائشہ اور حضرت اسماء نے سامان سفر درست کیا۔ حضرت اسماء نے اپنا پٹکا کمر سے کھول کر 2 ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑے سے توشہ دان باندھا اور ذات النطاقین کا خطاب حاصل کیا۔ عبداللہ بن ابی بکر مکہ کے حالات کی اطلاع پہنچانے پر مقرر ہوئے اور حضرت ابو بکر کے غلام عامر بن فہیرہ کے سپرد یہ خدمت ہوئی کہ وہ بکریاں لے کر غار ثور میں چلے آیا کریں اور تازہ دودھ پلایا کریں۔ ان انتظامات کے بعد رسول اللہ نے اپنے 2 عزیز ترین اور قدیم ترین رفیقوں میں سے ایک حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹا کر اور دوسرے حضرت ابو بکر کو اپنے ساتھ لے کر مکہ سے اندھیری رات میں چپکے سے باہر نکلے اور غار ثور پر جا کر پہلی منزل کی۔ جب کافروں کو معلوم ہوا کہ ان کی سازش ناکام رہی ہے تو جھنجھلا اٹھے اور آپ کی تلاش میں چاروں طرف آدمی دوڑائے۔ کچھ لوگ تلاش کرتے کرتے عین غار کے منحا پر پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر گھبرانے لگے اور عرض کیا، یا رسول اللہ اگر کافر نیچے کی طرف نظر ڈالیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ حضور نے بڑے اطمینان کے ساتھ فرمایا، اے ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن مجید نے اس واقعہ کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے، إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا سورۃ التوبہ 40۔ اس طرح رسول اللہ اپنے یار غار کے ساتھ دن کو چھپتے ہوئے اور رات کو سفر کرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے اور تاریخ اسلام میں فتح، صداقت اور غلبہ حق کے باب کا آغاز ہوا۔